امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں کہ جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں 452واں جس کو نمبر دیا گیا ہے، ارشاد فرما رہے ہیں الغنا والفقر بعد العرض علی اللہ۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح بنتا ہے کہ امیری اور فقیری اس وقت ظاہر ہوں گے جب اعمال کو اللہ کے آگے پیش کیا جائے گا۔ اگر الفاظ پہ غور کریں، اور ویسے تو بعض اوقات میں نے یہاں پہ ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا جو ہے وہ کوئی ضرورت ہے کیا اس کی؟ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی اعمال دکھائے جائیں؟ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اقرا کتابک، پڑھو اپنا اعمال نامہ لکھا ہوا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارا نفس یعنی تم خود اپنے حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ ایک یہ بات، دوسری یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، قدرت والا ہے یوم الدین کا، تو یہ یوم الدین جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ تو یوم الدین کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ میرے اختیار میں ہے کہ میں بال کو زمین پہ ماروں، جتنی زور سے ماروں گا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کا ریئیکٹ کیسے ہوگا، ریئیکٹ اسی کے مطابق ہونا ہے۔ نظام یہی ہے کہ جتنا زور سے ماروں گا اتنی اوپر اچھل کے آئے گی، لیکن میرے اختیار سے نکل گئی۔ میں نے ٹریگر دبایا تو گولی نکل گئی، پھر میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جملے تھے اکمل بھائی کے، آخری اگر متوجہ ہم ہوں کہ سارا تو دنیا میں ہے، آخرت میں کیا عرض ہونا ہے، اور وہ بھی اللہ کے آگے۔ ہمارے سامنے عرض ہے، ابھی ہم نظر ہمیں آتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں؟ کون ہے جو ہم میں سے نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم نے کہاں جھوٹ بولا، ہم نے کہاں کمزوری دکھائی، کہاں بزدلی دکھائی، سب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ واقعاً دیکھا جائے کہ انسان نہیں سمجھ پاتا ہے تو وہ کس وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے۔ غفلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہیں سمجھتا، ورنہ ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی جو غنا کی بات ہے، فقیری کی بات ہے، یہ اصل میں فیلنگز کی بات ہے۔ اس کا تعلق فیلنگز سے ہے کہ انسان کے فیلنگز کیا ہے۔ بہت امیر بہت فقیر ہوتا ہے، بہت بے مال بہت غنی ہوتا ہے، کہ اس کی فیلنگز یہ ہیں۔ میں نے خود، آپ نے بھی ہر ایک نے دیکھا ہوگا، ایسے لوگ دیکھے ہیں ہم نے کہ ابھی ان کو ملا کچھ نہیں تھا، یعنی یہی جو ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، اب جو ملا تو وہ جو کھانے میں دسترخوان اپنی اولاد کے لیے سجاتے ہیں وہ واقعاً قابل دید ہوتا ہے کہ انہوں نے پورا 1000 روپے بچوں کو ابھی کھلا دیا خوشی سے کہ میرے بچے بھوکے تھے کھائیں۔ 500 نہیں بچائے گے یار اگلی دفعہ کے لوگ، کوئی تو فیلنگز ہیں نا اس کے پیچھے، ول فیلنگز تھوڑی ہے، کمزوری تھوڑی ہے۔ اسی طرح سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ نے مکان بنایا،
بہت بڑا تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے شاید بنگلے بنانے والا، لیکن بہرحال ایسے تو ہم بنا لیتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک اس دری کی برابر جو ہے ہمارے پورشن ہوتا ہے کہ ہم لان بنا لیتے ہیں، باہر ہی بنا لیتے ہیں گرل لگا کے۔ اب یہ جو میں لگایا، میں نے یہ باغ لگایا، اس میں پودے لگا رہا ہوں، وہ بڑا خیال رکھ رہا ہوں، اور یہ اور وہ، میرے برابر والے نے اس سے اچھا لگایا ہوا، اور ایسا ہے ہر ایک کے ساتھ ہے، برابر والے نے اس سے اچھا لگایا ہوا۔ بچے کہتے بھی ہیں کہ بابا اس کا اچھا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرا ہے وہ اس کا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے بچا کے یہ کسی کو دے دو، اور وہ جو ہے وہ میرا ہے، وہاں کھڑے ہو جاؤ، وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، اس میں کون سی چیز ہے کہ جو میرا کر رہی ہے، اور اس میں کون سی چیز ہے وہ کہہ رہی ہے وہ تیرا۔ فیلنگس کی تو بات ہے۔ میں پارک کے آگے کھڑا ہوتا ہوں، 1 ایکڑ کا پارک ہے، وہ میرا ہے۔ گورنمنٹ کا جو پارک ہے بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے ہمارے بلاک 7 میں، تو میں وہاں جاتا ہوں نسبتاً بہتر، تو بس یہ میرا ہے۔ جو جھولے لگے ہوئے ہیں وہ بچوں کے، وہ میرے بچوں کے جھولے ہیں۔ یہ فیلنگس کی تو بات ہے۔ تو یہ پرسیپشنز جو ہے نا، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ میں نے کتنی بار کہا، اور کبھی مجھے بہت زیادہ، کیونکہ موضوعات پہ چلتے ہیں اس لیے اس میں نکلنا زیادہ مناسب نہیں ہوتا ہے، ورنہ کبھی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور تھوڑی بات کی بھی ہے میں نے، کہ جو بیسک نعمتیں ہیں وہ تقریباً شاذ و نادر تو ہوتی ہے، جیسے بینائی وغیرہ، وہ ہر ایک کو ملی ہوتی ہیں۔ بیسک نعمتیں ہر ایک کو ملی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے تو یہ مال کا مسئلہ تو ہے۔ مال کا مسئلہ کیسا ہے؟ میں نے بیان 2-3 بار یہ بات کی ہے کہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک کتاب 200 پیج کی، اس میں سے 1 پیج مال کا ہے، اس میں سے 1 پیج مال کا ہے، باقی ایک اولاد کا ہے، تو ایک اس کا ہے، تو ایک اس کا ہے، تو 200 پیج میں سے 1 پیج مال کا ہے۔ اور اس پہ ساری زندگی ہمارا کلچر ہم نے ایسا بنا لیا، اپنے مائنڈ ایسے بنا لیے کہ ہم نے اس کو بیس بنا لیا کہ مال ہے تو یہ ہے، مال ہے تو یہ ہے، مال ہے تو یہ ہے، مال نہیں ہے تو یوں ہے، جبکہ یہ تو 200 پیج میں سے 1 پیج ہے۔ اس کو دیکھ لیں گے جب 200 پیج کی باری آئے گی تو۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پیج بھی ایسا ہے کہ وہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے، اگر ہم وہ والے پیج صحیح کر لیں کہ جو ہمارے معاملات روابط اللہ سے ہوتے ہیں، جو اگر تم مولا کائنات، اگر تم آخرت کی فکر کرو تو دنیا تمہاری خود بخود بن جائے گی۔ جو دنیا کو چاہے گا دنیا اس کو پٹخ دے گی، جو دنیا سے دور ہوگا دنیا اس کو آ لے گی، یعنی آخرت کے لیے جائے گا نا۔ تو سارا مسئلہ یوں ہے، یہ پرسیپشنز کی باتیں، فیلنگز کی باتیں ہیں کہ ہم کتنے فقیر ہیں اور کتنے غنی ہیں، فیلنگز کی بات۔ اور ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتے ہیں، کافی حد تک ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، زیادہ تو ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کو، لیکن اس مسئلے میں کافی حد تک جان سکتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ غرر الحکم میں بھی امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے حکیمانہ، کچھ فرق کے ساتھ موجود ہے۔ غنا اصل میں بے نیازی اور فقر اصل میں نیاز مندی کو کہتے ہیں، اور ان کا تعلق مادیت سے بھی ہے اور معنویت سے بھی۔ اور مادی غنا و فقر کی جس طرح کئی شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح معنوی غنا و فقر کی بھی کئی شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کی مادی شاخیں مثلاً غنا از نظر مال و ثروت، غنا از نظر مقام و جاہ و جلال، اور غنا از نظر علوم و دانش ہے مادی، یعنی میں اگر سائنس کا علم جانتا ہوں یہ بھی ایک غنا والی مادی کیفیت ہے۔ اور یہ تمام اقسام غنائے مادی زوال پذیر و ناپائیدار ہوتی ہیں۔ کبھی انسان ایک رات سوتا ہے اس حال میں کہ صاحب مال و مقام و علم و دانش و سلامتی ایک جسم ہے، اور صبح اس حال میں اٹھتا ہے کہ تمام یہ چیزیں ہاتھ سے جا چکی ہوتی ہیں۔ ماضی بیان کیا تھا میں نے، 2 سال ہی ہوئے ہیں گلگت میں، ہمارے ہی بہت قریبی جاننے والے، ہوٹل بہترین ہوٹل ان کا، وہ بالکل کنارے میں دریا کہ وہ پانی اوپر آ گیا، سب کچھ ختم ہو گئی، کیا کرے بھائی، سب کچھ گیا۔ اس کے بعد کیا رہ گئی تھی؟ صحت، تو وہ صحت اس کی ٹینشن میں ہارٹ اٹیک۔
اور بالفرض زندگی میں انسان تمام یہ سرمایہ مادی رکھتا ہے، اور عمر کے آخر میں ان تمام چیزوں سے موت کے وقت یعنی جدا ہو جاتا ہے، اور بقیہ افراد کی طرح ایک کفن میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، باوجود ہے کہ اس میں اور فقراء میں بہت فرق تھا۔ ہر ایک کو ایک کفن ہی میں قبر کے اندر جانا ہوتا ہے، جبکہ غنا معنوی بھی متعدد اس کی شاخیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی شاخیں پائیدار ہوا کرتی ہیں جو دنیا و برزخ و آخرت میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ غنا از نظر علم و عرفان، غنا از نظر اعلیٰ صفات انسانی، اور غنا از نظر کارہائے خیر و خدمات بشری کے جن کا آثار قیامت یعنی میں بھی آشکارا تر ہوں گے، یعنی قیامت میں اس کے آثار آشکارا تر ہوں گے۔ امام علیہ السلام اصل میں اسی معنوی غنا و فقر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جب تمام لوگ روز محشر خداوند عادل کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ادھر معلوم ہوگا کہ کون غنی ہے اور کون فقیر۔ وہ لوگ کہ جن کے اعمال کی ترازو بھاری ہوگی اور نامہ اعمال حسنات سے پر اور برائیوں اور گناہوں سے خالی ہوگا تو یہی اصل اغنیاء ہیں، اور جن کا کف ترازو حسنات ہلکا اور نامہ اعمال سیاہ ہوگا وہی حقیقی فقراء ہوں گے۔ ایسے ہی اغنیاء بہشت بری کی طرف بھی بھیجے جائیں گے کہ جہاں کا ہر شخص اتنی جگہ کا مالک ہوگا کہ کبھی اور بعض اوقات اس تمام دنیا سے بھی وسیع تر اور کشادہ تر اس کی لینڈ ہوگی، زمین ہوگی۔ ان تمام نعمات بے نظیر کا ہونا کیا یہ غنا نہیں ہے؟ اور تہی دست معنوی لوگ وہاں اتنے فقیر ہوں گے کہ کبھی وہ بہشتیوں کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے آیا ممکن ہے کہ شربت آب یا کوئی بہشتی میوہ جو آپ کے اختیار میں ہے ہمیں بخش دو، تو منفی جواب کے ساتھ ان کے روبرو ہوں گے یہ جو عیسیٰ نے تلاوت کی تھی، ونادا اصحاب النار، اور پکاریں گے اصحاب نار جہنمی اصحاب الجنت کو، ان افیضوا علینا، ہم پہ کچھ بہاؤ، من الماء پانی، یا بخش دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے۔ قالو، تو وہ کہیں گے جنتی، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں پانی اور میوے کافرین پر حرام کی ہیں۔ اسی طرح سورہ حدید میں کہ جب میدان محشر میں ہوں گے اور جب تک دوزخ میں نہ بھیج دیے جائیں گے تو اہل ایمان کو سزا دیں گے کہ ہماری طرف نگاہ کرو، دوزخی کہیں گے ذرا گوشہ چشم ہماری طرف کر لو۔ یوم یقول المنافقون، جس دن کے منافقین کہیں گے، والمنافقات، اور منافقائیں بھی کہیں گی کہ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، کہ انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا سا ہماری طرف اپنا نور کا شیڈ کرو، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ ہٹو، پرے ہٹو، اور جو ہے پلٹ جاؤ اور اپنا ہی جو تم نے کمایا ہے اسی میں رہو۔ کیا یہ فقر و غنا ادھر آشکارا و ظاہر ہو جائیں گے؟ جی ہاں، حتیٰ کبھی کبھی انسان کی دنیاوی زندگی کے آخر میں بھی ان فقر و غنا کا پرت و سایہ آشکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ افراد کے جو صرف مادی سرمایہ رکھتے ہیں، صرف مادی، جب انہیں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے تو فراموش کر دیے جاتے ہیں، جبکہ صالحین و با ایمان افراد کا نیک کام و پسندیدہ آثار سالہ سال اور کبھی ابدالآباد زمانے لوگوں کے درمیان باقی رہتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ جو ہے ہمارے لیے روح کو تازہ کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عثمان نے 2 افراد کو بھیجا اپنے خادمین میں سے ابو ذر کی طرف، اور 200 دینار ان کو دیے
اور کہا کہ ابو ذر کی تلاش میں جاؤ اور ان سے کہو عثمان نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ 200 دینار لے لیں اور اپنی مشکلات کو ان کے ذریعے حل کریں۔ جب وہ دونوں افراد ابو ذر کے پاس پہنچے تو ابو ذر نے پوچھا کیا کسی مسلمان کو یہ رقم جو مجھے دی جا رہی ہے دی گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا میں ان مسلمانوں میں سے ایک ہوں، میرے لیے اتنا ہی سزاوار ہے جتنا بقیہ مسلمانوں کے لیے سزاوار ہے۔ امام خمینی نے بارہا ایسا کیا کہ ان کے بہت دینے والے تھے تحائف، جو تحفہ لے کے آتا تھا کہتے تھے کہ طلبہ کو دیا سب کو یہی تحفہ، سارے نجف کے سارے قوم کے، نہیں دیا تو بس میں نہیں لے سکتا، میرے اندر کیا اسپیشلٹی ہے۔ انہوں نے کہا عثمان نے کہا ہے کہ یہ میرے ذاتی مال میں سے ہے اور بخدا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک ذرہ حرام اس میں مخلوط نہیں ہوا ہے، اور جو کچھ تمہارے لیے بھیجا ہے مال حلال ہے۔ ابو ذر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس حال میں صبح کی کہ امیر ترین مردوں میں سے ہوں، جب کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ عثمان کے بھیجے ہوئے نے کہا خداوند آپ کو سلامت رکھے، ہم آپ کے گھر میں کوئی چیز حتیٰ کوئی قابل استفادہ شے بھی نہیں دیکھ رہے۔ کہا ہاں اس کپڑے کے نیچے کہ جو تم دیکھ رہے ہو 2 جو کی روٹیاں ہیں جو کچھ روز پہلے پکائی گئی تھی، کچھ روز پہلے پکائی گئی تھی۔ میں یہ الفاظ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں، میں ان دیناروں کو کس لیے چاہوں، نہیں خدا کی قسم نہیں قبول کروں گا تاکہ خداوند جان لے اگرچہ میں کسی کم یا زیادہ چیز پر قادر تو نہیں ہوں، لیکن میں ولایت علی ابن ابی طالب اور عطرت ہادیان و مہدیین و رازیین و مرضیین کے ذریعے غنی ہوں۔ وہی لوگ جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کو عدالت کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے رسول خدا سے اس طرح سنا ہے جو فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کے لیے بہت برا ہے کہ جھوٹ بولیں، جو کچھ میں نے بولا ہے عین حقیقت ہے، یعنی اس بنا پر ان دیناروں کو عثمان کے پاس واپس لے جاؤ اور اس سے کہو میں ذرا بھی ان دیناروں کی اور وہ کچھ کہ جو اس کے پاس ہے محتاجی نہیں رکھتا، جب تک کہ خداوند جو میرا پروردگار ہے اس سے ملاقات کروں اور وہ میرے اور عثمان کے درمیان حاکم ہوگا۔ یہ کیفیت ہے نا ابو ذر کی، تو یہ ہے غنائے معنوی کہ امیر المومنین کے کچھ اقوال جو مجھے پسند آ رہے تھے اس میں سے کہ قناعت سے بہتر کوئی خزانہ نہیں ہے، اور یہی ہے قناعت سے بہتر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ دولت مند کے لیے اب یہ دیکھیے یہ فیلنگز کی تو بات ہے کہ دولت مند کے لیے عالم مسافرت بھی وطن ہے، اور فقیر کے لیے اس کا وطن بھی عالم مسافرت ہے۔ فیلنگز کی تو بات ہے یہ۔ عزت و ثروت باہر نکل کر گردش کرنے لگی، مگر جب ان کی ملاقات قناعت سے ہو گئی تو وہ پرسکون ہو گئی۔ مال و ثروت خدا کی طرف توجہ کے بغیر سب سے بڑی ناداری ہے۔ جو بھی لوگوں سے بے نیازی کا اظہار کرتا ہے اللہ اسے دولت مند اور بے نیاز کر دیتا ہے۔ فقر و احتیاج کا اظہار کرنا ہمت کی کوتاہی میں سے ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی کم مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے: آگ، عداوت، بیماری اور فقر۔ دنیا و آخرت کے تمام شر 2 خصلتوں میں جمع ہیں: فقیری اور فسق و فجور۔ جو بھی لوگوں سے التماس و خواہش کا ایک دروازہ اپنے لیے کھول دیتا ہے تو خدا بھی فقر و ناداری کا ایک دروازہ اس کی طرف کھول دے گا۔ جس کے اوپر فقر دباؤ ڈالے وہ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الا باللہ العظیم کہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، ہم لوگ تو کہتے ہیں عجیب موقع پہ یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، لیکن یہ کیا جملہ ہے عارفانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، ایکسٹرا آرڈینری۔
طبیعت صحیح ہو جاتی ہے اس جملے سے، ایک روح کو تازگی ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 12:55 پہ ہے، 5 منٹ اور دعا وغیرہ دعا میں تو اتنا ہی غائب ہو جاتا ہے، ہاں دعا میں غائب ہو جائے گا 12:55 پہ۔ دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں، کیا دونوں صحیح ہیں، وہ ایک صفت خدا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس لیے کہنا ہے کہ اس میں ہمیں مولا کا نام